کا کردار باپ کو پسند ہوتا ہے اور دوسرا بھی اس کا بیٹا ہوتا ہے لیکن اس کا کردار اسے پسند نہیں ہوتا. وہ رنگ کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ناپسند نہیں کرتا. وہ زبان کی وجہ سے ایک نے انگریزی سیکھی ہے اور دوسرے نے جرمنی زبان سیکھی ہے. اس بنیاد پر وہ اپنے بیٹے کو برا نہیں مناتا, برا نہیں سمجھتا کہ تم نے وہ زبان کیوں سیکھی. کردار کی بنیاد پر وہ کسی ایک کو پسند کرتا ہے اور دوسرے کو ناپسند کرتا ہے. ایمان کی بنیاد پر ایک کردار بنتا ہے. یہ تو ہماری سوچ کی غلطی ہے کہ ہم نے ایمان کو ایک انفرادی عمل بنا دیا. تہذیب میں, تمدن میں, ثقافت میں, عملی زندگی میں, کردار میں ہم نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. ورنہ حقیقت تو ایمان تو کردار بنانے والی چیز ہے اور کفر اس کردار کی نفی ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری بر صغیر کی جو تقسیم ہوئی وہ تقسیم دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اس زمانے میں ہمارے بڑوں نے سمجھایا اپنی قوم کو کہ پاکستان میں دو نظریات, ہندوستان میں دو نظریات ہیں. ایک مسلمانوں کا نظریہ ہے, ایک ہندوؤں کا نظریہ ہے, اور یہ دونوں الگ الگ ہیں. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ اس زمانے میں اگر یہ بات کہی جاتی کہ ہندوستان کے اندر دو قومی نظریہ نہیں, دو قومیں نہیں بستی, بہت زیادہ قومیں بستی, تو یہ تو پرانے زمانے والی بات ہوگی, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ حقیقت میں ہندوستان پر ہندو راج نہیں کر سکتا تھا. حقیقت میں ہندومت, جس کو ہندومت کہتے ہیں, وہ پورے ہندوستان میں آج بھی 15% ہے. وہ اقلیت ہے اور اکثریت پر حکمرانی کرتی ہے. اور مسلمان اس زمانے میں بھی ہندو سے زیادہ تھے. آج بھی اگر آپ ہندو کو اور دوسری قوموں کو الگ الگ کر دیں, ہندوستان میں کتنی مذہبی قومیں ہیں. سکھ ہے, جین مت ہے, پارسی ہے, ہندو ہے, عیسائی ہے, یہودی ہے, بے شمار قوم ہیں, بے شمار. اور 10 مذہبی بڑے بڑے مذہبی گروہ ہیں وہاں پہ. ان سب میں آج بھی ہندو مت اقلیت میں ہے. اس نے تو مسلمانوں کو بھی اپنے اندر ضم کرنے کی کوشش کی. یہ تو آپ مولانا مودودی کو دعا دیں جنہوں نے سمجھایا, علامہ اقبال کو دعا دیں جنہوں نے سمجھایا کہ قوم وطن سے نہیں بنتی, قوم نظریے سے بنتی. آج وہ لوگ جنہوں نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو بحیر ہند میں غرق کر دیا, بحیر عرب میں غرق کر دیا. اندرا گاندھی نے جو 71 کی جنگ جیتنے کے بعد کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ہم نے ڈبو دیا بحیر عرب میں. آج اس کی پارٹی کے اور اسی کانگریسی نظریے کے بڑے بڑے علم بردار, وہ عبداللہ جو کشمیری کئی سالوں سے اور کئی سلسلوں سے وہ کشمیر پر حکمران رہے ہیں, اب اس کے خاندان کے لوگ کہتے ہیں یار وہ پہلے والا 47 میں جو قومی نظریہ تھا نا, دو قومی, وہ ٹھیک تھا. آج محبوبہ مفتی بھی یہی کہتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت ہے بیدار ہونے کا. ہندوستان بے شمار مذہبی تقسیمات میں بھی, مذہبی لحاظ سے بھی تقسیم ہو سکتا ہے اور سیاسی لحاظ سے بھی تقسیم ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی تحریکیں ہیں. تامل والوں کی تحریک ہے, ماؤ باغیوں کی تحریک ہے, تبت والوں کی تحریک ہے, آسام والوں کی تحریک ہے, ناگالینڈ والوں کی تحریک ہے, خالستان والوں کی تحریک ہے. ان کو شاہ دینا چاہیے, ان کو پانی ڈالنا, آبیاری کرنی چاہیے اس کی. لیکن مسلمانوں کی بحیثیت امت وجود کیا ہے, آپ ذرا اندازہ کر لیں. وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ایک طرف بہت بڑے عرب ممالک وہاں پہ سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں, معاہدے کر رہے ہیں, اور ایک
مسلمان کے نام سے اور جس کا نام بھی محمد ہے، وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ غلطی سے کافور زنگی کا نام کافور رکھ دیا، غلطی سے زنگی کا نام کا کافور کسی زمانے میں حلب کا حکمران تھا، اس کا نام تو کافور تھا۔ کافور کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی درجہ خوبصورت، جس سے خوشبوئیں پھوٹتی ہیں، لیکن تھا وہ زنگی، تھا وہ کالا کلوٹا، تو اسی سے ایک مثال اور ایک ضرب المثل بن گئی۔ تو اب ان کا نام بھی محمد ہے، جو مودی کو سول ایوارڈ دے رہے ہیں۔ یہ زمانہ ہے، یعنی وہ دکھا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہود و حنود کے ساتھ ہیں۔ اقبال نے بہت خوب کہا تھا کسی زمانے میں کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ہم ان کے بڑے لمبے لمبے لباس، سفید سفید لباس اور عمامے دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے رکھوالے ہیں، اسلام کے رکھوالے ہیں۔ اسلام صرف لباس کا نام ہے، اسلام صرف اس کڑی کا نام ہے جو امامے کے نام سے آپ سر پر رکھتے ہیں۔ اسلام صرف عرب میں پیدا ہونے کا نام ہے۔ یہ ہمارے سادہ، ہم بہت سادہ ہیں، بہت سادہ لوگ۔ عرب سے کوئی یہودی بھی آ جائے ہم ان کے ہاتھ چومتے ہیں، یہودی بھی آ جائے ہم ان کے ہاتھ، جی عرب میں پیدا ہے۔ اور عربوں کو بھی یہ زعم ہے کہ ہم اسلام کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں، ہمارا کبھی ان سے واسطہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ بات تو آپ کی غلط ہے، کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اسلام کو، ہم جانتے ہیں اسلام، ہم عرب ہیں پیدائشی طور پر۔ اچھا، ہر عرب پیدائشی طور پر مسلمان ہے، اور ہر عرب پیدائشی طور پر عالم ہے۔ کیا عربوں میں ابو جہل نہیں تھا؟ کیا عربوں میں ابو لہب نہیں تھا؟ کیا عربوں میں عبداللہ بن ابی نہیں تھا؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ اور اگر آپ اس انتظار میں ہیں کہ عرب اٹھیں گے، لیکن عام لوگوں کی بات میں نہیں کرتا۔ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قوموں کی اور قوموں کے لیڈروں کی آپس میں بالکل بعد المشرقین ہے۔ مسلمانوں کے عام آبادیوں کو آپ دیکھیں، ان کی سوچ الگ ہے، ان کے حکمرانوں کی سوچ الگ ہے۔ میں حیران ہوں وہ لوگ جو ملوکیت کے لیے قرآن سے دلائل ڈھونڈتے ہیں، کہتے ہیں ملوکیت، جمہوریت اچھی چیز نہیں، ان کو نہ جمہوریت کا علم ہے نہ ملوکیت کا علم ہے۔ جمہوریت کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں؟ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، وہ تو ہم بھی نہیں مانتے۔ آپ کنٹرول جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو آئے بات کریں۔ پاکستان میں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرانے کے بعد آپ جمہوریت میں کون سی خرابی دیکھتے ہیں؟ وہ خرابیاں تو دور ہو سکتی ہیں، لیکن ملوکیت، آج بھی وہ ملوکیت کے لیے دلائل دیتے ہیں۔ وہاں پہ جب بڑے سے بڑے خرابی کی بات ہوتی ہے تو یہ زبان کو تالے لگاتے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے، اور کہتے ہیں ملوکیت اچھی چیز ہے۔ بھائی ادھر تو آپ نہیں بول سکتے، ادھر تو آپ بولیں نا، پاکستان کے اندر تو آپ بولیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ جہاں پہ مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا کے یہود و حنود اور شیطانی اور دجالی قوتیں متحد ہو رہے ہیں، اسی زمانے میں وہ اٹھ کر علی اعلان کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کے مقابلے میں یہود کے ساتھ ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے ایک بات کا تذکرہ کیا تھا، آج پھر بھی اس کی طرف اشارہ کروں۔ ان کے مفتی کہہ رہے ہیں کہ حماس والے ظلم کر رہے ہیں، حماس والے غلط کر رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو یہودیوں کو مار رہے ہیں، اور یہودی اپنے حق میں جو کچھ کر رہے وہ ٹھیک ہے، ہمیں یہودیوں کے سب میں کھڑا ہونا ہے۔ اور ایک دفعہ تو اس مفتی صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہودی اچھے لوگ ہیں، شیعوں کے مقابلے میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ کے بندے، انہوں نے تو آپ کو شیعہ اور سنی میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ آپ آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کا خون بہائیں اور ختم ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہودی اس لیے اچھے لوگ ہیں کہ شیعوں کے مقابلے میں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور حماس والے برے لوگ ہیں، وہ یہودیوں کو مار رہے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں کہ
کہ ہمیں کہا جاتا ہے، بار بار ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، یار ہم نے ساری دنیا کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے، ہم نے کشمیر کا اور ہندوستان کا اور برما کا اور پتہ نہیں فلسطین کا کہاں کا ٹھیکہ۔ ایک دفعہ میں نے بتایا تھا، وہ قرآن مجید آج بھی قائد اعظم رحمہ اللہ کی قبر کے اوپر موجود ہے، جو حسن البنا شہید رحمہ اللہ نے قائد اعظم کو تحفے میں دیا، وہ نسخہ موجود ہے وہاں پہ، میں نے خود دیکھا ہے، اس پہ لکھا بھی ہے کہ قائد اعظم رحمہ اللہ کو حسن البنا شہید نے تحفے میں دیا۔ سن 46 میں جب قائد اعظم مصر گئے تھے تو حسن البنا شہید کے لوگوں نے خود انہوں نے بھی تذکرہ کیا کہ ہمارے ہاں بڑی مشکلات ہیں، بڑی مشکلات ہیں، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا آپ دعا کریں پاکستان بن جائے گا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے مشکلات ختم ہو جائیں گے، پاکستان بن جائے گا تو پوری دنیا کے مشکلات، پوری دنیا کے مسلمانوں کے مشکلات ختم ہو جائیں گے۔ آپ کس پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ وہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پناہ گاہ ہوگا، پوری دنیا کے مسلمانوں کی رہنمائی ہوگی یہاں سے۔ اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس لیے نہیں بنا ہے، وہ ذرا خدا کا خوف کرے اور کشمیر میں جا کر دیکھے کہ جو کانگریسی تھے اور پاکستان بنانے کے مخالف تھے وہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بات اچھا درست تھی، قائد اعظم کی بات درست تھی، دو قومی نظریے کی بات درست تھی، شرم کی بات ہے لوگ اسلام کی بات کی طرف آ رہے ہیں اور مسلمان دوسری طرف جا رہا ہے۔ بہرحال یہ وقت ہے بیدار ہونے کا، اور اس وقت بھی بیدار نہیں ہوئے تو پھر سور اسرافیل سے ہی بیدار ہوں گے، سور اسرافیل۔ اسی وجہ سے تو اقبال کی بات میں نے کہہ دی تھی کہ میری باتوں میں جو تلخ نوائی ہے نا، اسی لیے ہے کہ میری بات کوئی سور اسرافیل ہے، سور اسرافیل میں وہ محبت نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، میری نوا میں نہیں ہے ادائے محبوبی کہ باقی سور اسرافیل دل نواز نہیں۔ اسی پر میں نے پہلا بھی خطبہ ختم کیا تھا، آج بھی خطبہ ختم کر رہا ہوں، لیکن کاش کوئی سننے والا دل ہو جو بات کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔